خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام شعور و آگہی جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ہمارا مقصد اہل علم اور اہل قلم کے علم سے آپ کا استفادہ دینا مقصود ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں پاکستان اور اسی طرح دیگر ممالک سے مختلف دانشوروں کو اور محققین کو شامل کر کے ان کے علم سے فیض یاب ہوا جائے گا۔ آج کا یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو اسکالر ہیں وہ ملتان سے ہیں، اور محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول جنہوں نے کہ ڈرامے میں ڈاکٹریٹ کی ہے، اور اسی طرح آپ پیشہ معلمی سے وابستہ ہو کر بطور پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گی اس پروگرام میں محترمہ ماریہ بلال جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور آپ بھی پیشہ معلمی سے منسلک ہیں، اور اسی طرح مہرین بطول ہمارے ساتھ جرمنی سے شامل ہیں۔ آپ نے بیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ہے، اور اس طرح آپ مختلف تنظیموں اور مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ ہیں، اور آپ افسانہ بھی لکھتی ہیں۔ تو اس طرح اس مختصر تعارف کے بعد ہم محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول صاحب سے مطلبس ہیں کہ وہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں، کلاسک اور جدید ڈرامے کا امتزاج۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے محترم جناب شفیق مراد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پہلے پروگرام میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا اپنی نوجوان نسل سے، تمام لوگوں سے، اور یہ میرے لیے محض ایک خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے میں نے محض یہ سوچ کر ڈرامے کا انتخاب نہیں کیا کہ میرا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ میں نے اسی موضوع پر لکھا تھا، بلکہ میں اس پر اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ موضوع جدید دور میں، مصنوعی ذہانت کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ہمارے عصری تقاضوں سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ اب آگے چل کر میں اپنے اس دعوے کا ثبوت بھی فراہم کروں گی، اور ہم اس گفتگو میں کلاسک اور اردو جدید ڈرامے کے امتزاج کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کلاسک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اسٹیج ڈرامہ، ریڈیو ڈرامہ اور جو لکھا گیا ڈرامہ ہے اس پر بھی بات کروں، لیکن میرا اس وقت جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بصری میڈیم ہے یا ٹیلی ویژن ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو 1964 سے پاکستان ٹیلی ویژن کا جب آغاز ہوا، وہاں سے 2000 تک، اور پھر جدید ڈرامے کی صورتحال، اور پھر اس کے تیسرے حصے میں میں اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ موضوع آج کے طالب علم کے لیے جو اردو پڑھ رہا ہے کس طرح سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس وقت قیام پاکستان کو صرف 17 سال کا عرصہ گزرا تھا، ایسے ہی کچھ عدد و شمار تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم بہت سارے تغیرات دیکھ رہے تھے، 1965 کی جنگ، پھر 71 کا وہ سانحہ۔ 1970 میں باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن ڈرامہ اپنی پہچان بناتا ہے، اور اس کو ہم کلاسک کیوں کہتے ہیں؟ یہ کلاسک بن گیا کیونکہ جب اس نے اپنی پہچان بنانے کا آغاز کیا تو اس کے لیے کچھ اصول مقرر کر دیے گئے۔ یہ اصول تھے کہ کوئی ایسا منظر نہ دکھایا جائے اس ڈرامے کے ذریعے جس کی موجودگی میں ہم یہ ڈرامہ فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھ سکیں۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ کسی کی ذاتی کمزوری، شخصی کمزوری یا کسی مذہبی منافرت کو ڈرامے میں نہ بڑھاوا دیا جائے۔
اسی طرح کے بہت سارے اور اصول تھے جو مقرر کر دیے گئے، اور ان اصول و ضوابط کے تحت پی ٹی وی کا ڈرامہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس تناظر میں چونکہ پی ٹی وی کا ایک چینل جو نشریاتی ادارہ تھا وہ سرکاری ادارہ تھا، تو اس ادارے سے نشر ہونے والے ڈرامے کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوا کہ یہ ڈرامہ فکری اعتبار سے وہ مواد نہیں فراہم کر رہا، کیونکہ یہ سرکاری اصول و ضوابط کی جکڑ بندیوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو لیکن ڈرامہ نگاروں نے اس کا جواب دیے بغیر اپنا مشن جاری رکھا، اور اس عہد میں ایسے ڈرامے منظر عام پر آئے جیسے حسینہ معین کو ہم معیار ساز ڈرامہ نگار کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لباس چال ڈھال میں جو تبدیلیاں کی اپنے ڈرامے کی مدد سے سو تو کی، لیکن ان کے جو نسوانی کردار تھے ان کے ذریعے ہمارے فکری زاویوں کو بھی نکھارا حسینہ معین نے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نسوانی کردار تھا زارا کا، انہوں نے تنہائیاں میں ایک نسوانی کردار تخلیق کیا، اور اس ڈرامے کو کئی بار پاکستان ٹیلی ویژن نے نشر کیا۔ میں نے نشر مقرر کے طور پر اسے دیکھا، اور وہ خاتون لڑکی جس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی اپنی جدوجہد شروع کر دیتی ہے اور بالآخر اپنے اہداف حاصل کر لیتی ہے۔ اس سفر میں اسے اپنی خوشیاں، اپنے خواب، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر وہ اپنے اہداف حاصل کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے سے میں نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے لگا کہ جو کچھ زہرا کر رہی ہے وہ میں بھی کر سکتی ہوں، اور فکری سطح پر میں اتنی متحرک ہو گئی کہ آج آپ کے سامنے ہوں، آپ سے گفتگو کر رہی ہوں۔ میں ایمانداری سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تبدیلی میرے اندر ایک تقدیر پرستی سے نکل کر تدبیر کی طرف مجھے لانے میں ایک ڈرامے نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، بات یہ ہے کہ حسینہ معین صاحبہ سے جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ میری 35 سال کی محنت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مجھے ثمر مل گیا ہے، 35 سال میرے ضائع نہیں ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ فنکار کو اپنی بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اپنی بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب یہ نور الہدی شاہ فاصلے انہوں نے لکھا، تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میرین، آپ بالکل صاف آ رہی ہے آپ کی اتنے آواز، احساس میں بالکل ہم صاف سن رہے آواز ہیں۔ آ رہی ہے جی۔ ہم تن گوش ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو ٹوکنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ ہم وہ اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ جی جی، نور الہدی شاہ صاحبہ نے ایک ڈرامہ لکھا فاصلے۔ اب اس ڈرامے میں نور الہدی شاہ صاحبہ ایک منفرد پیغام پہنچانا چاہتی تھی ناظرین کے پاس۔ اب اس کی کہانی مختصر کیا ہے؟ وہ کہانی یہ تھی کہ ایک عورت ہے جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کا شوہر محبت کے باوجود ایک دوسری عورت سے جو اس کے دفتر میں کام کرتی ہے اس سے شادی کا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی اس کی باقی اشیاء کی طرح اس کی دوسری بیوی کو بھی سنبھال کے رکھے گی۔ لیکن یہ صورتحال پہلی بیوی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، عورت کی خود مختاری کو دکھانا چاہتی ہیں۔ اس سارے تناظر میں جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن پر سرکاری چینل ہونے کا ایک ان اداروں پر یہ تھا کہ سرکاری ہے تو بہت کچھ نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس مرکزی کردار سے کیا کروایا کہ وہ گئی اور اس نے اپنی جو اس کے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آئی تھی اس سے کہا کہ تم میری اترن میں تمہارے لیے چھوڑی جا رہی ہوں وہ پہنو گی۔ یہ جملہ اس کو کہا گیا، وہ اس کی زندگی میں نہیں آئی، اور دوسری طرف وہ خاتون جب اپنے بچے کی وجہ سے مجبور ہوئی تو اس نے اس کو کہا کہ میں بیوی کی حیثیت سے نہیں آ رہی بلکہ میں ماں کی حیثیت سے آ رہی ہوں، ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں وہ اب ناقابل تسخیر ہیں، وہ اسی طرح سے رہیں گے۔ اب میں نے صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا انجام کچھ اور دکھانا چاہتی تھی، لیکن پی ٹی وی کی سرکاری پالیسی یہ تھی کہ طلاق نہ دکھائی جائے، کیونکہ اس سے عورتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی طلاق لے سکتی ہیں اور اپنے گھر پر بات کر سکتی ہیں۔ تو مجھے بار بار کوئٹہ سینٹر بلایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں اس کا انجام بہتر دکھاؤں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے امجد اسلام امجد صاحب کے ڈرامے وارث کا میں اگر ذکر کروں
تو پورے کئی گھنٹے سرو ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتی کیونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے۔ ایک انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا دل، اس میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، وہ پڑھی لکھی عورت ایک سردار سے شادی کر لیتی ہے، سردار دلاور سے، اور جب شادیوں کا خوگر وہ وڈیرا اس کا بھی استحصال کرنا چاہتا ہے، اس پر بھی اپنا جبر اور استبداد قائم کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے جبر کو برداشت نہیں کروں گی۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں، ذاتی طور پر جانتی ہوں، جو شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ منحرف ہوئے، انہوں نے کہا ہم باشعور شادی کریں گے تو ہم جبر و استبداد ہمارا قائم نہیں رہ سکے گا، ہم کسی ایسی عورت سے شادی کریں گے جس پر ہم جو چاہیں مسلط کر دیں اور وہ اف تک نہ کرے۔ تو بات کیا ہے کہ ہمارے پرانے ڈرامے نے ایک معیار دیا، ایک عورت کو ساس بہو کے جھگڑوں سے نکال کے ایک باشعور جیتی جاگتی رنگوں اور امنگوں سے بھری انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اور یہ ڈرامے صرف عورت کے حوالے سے نہیں بلکہ معاشرے کے حوالے سے آپ کو ایک بہتر معیار دے رہے تھے۔ پھر آپ آج مصنوعی ذہانت کے دور میں جاتے ہیں تو آپ اسی ڈرامے کے ساتھ وابستہ رہ کر، کلاسک ڈرامے کے ساتھ وابستہ رہ کر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ڈراموں کو، بہت سارے ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیلی ویژن ایک بہتر میڈیم تھا، بصری طور پر نظر آنے والے کردار، حرکت کرنے والے جیتے جاگتے کردار زیادہ پذیرائی حاصل کر رہے تھے لکھے ہوئے کرداروں کے مقابلے میں۔ اب خود ناول نگاروں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ایک وسیلہ ہے ہماری تخلیقات کے مقبول ہونے کا، اور کئی ناول نگاروں نے خود اپنے ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کی، اور جیسے خدا کی بستی شوکت صدیقی نے خود اس کی ڈرامائی تشکیل کی، اور اس زمانے میں ریکارڈنگ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ڈرامہ اس طرح سے نشر ہو چکا ہے تو انہوں نے دوبارہ شوکت صدیقی صاحب سے کہا کہ اس پہ دوبارہ محنت کریں اور دوبارہ اس کی ڈرامائی تشکیل کریں۔ وہ ناول سے زیادہ ڈرامہ مقبول ہوا اور تخلیق کار کو اس کی محنت کا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ثمر مل گیا۔ اسی طرح سے فاطمہ ثریا بجیا نے بہت سارے ناولوں کی، عروسہ زبیدہ خاتون کا ناول ہے، انہوں نے کاپی رائٹس دے دیے فاطمہ ثریا بجیا کو، اور تصویر اے آر خاتون کا ڈرامہ ہے، ناول ہے، جس کو ہم شاید نہ جانتے اگر یہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر نہ ہوتا، اس کے بہتر موضوع کی وجہ سے نشر کیا گیا۔ یعنی یہ ایک عہد، یعنی ناول نگاری کا، داستان نگاری کا، افسانہ نگاری کا عہد جب ڈرامے میں آیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ان ناول نگاروں، ڈرامہ افسانہ نگاروں نے اس نئے عہد کو قبول کیا اور تبدیلی کو قبول کیا۔ آج ہم جب اے آئی سے ڈرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے تقاضے جب تبدیل ہوتے ہیں، چیلنجز تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ہمیں پرانی روایات کو گلے لگا کر نہیں بیٹھنا ہوتا۔ پھر اس کلاسک ڈرامے نے تو جو کچھ کیا وہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا، اس سے زیادہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اب جدید ڈرامے میں 2000 کے بعد کیا ہوا؟ 2000 کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے نشریاتی ادارے ہمیں ہمارے سامنے آئے، بہت سارے نشریاتی ادارے ہم نے دیکھے، اور ان اداروں سے مختلف قسم کے موضوعات پر ڈرامہ نشر ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت عرصہ ہم نے ایک بار پھر اس متحرک عورت کو ہم بھول گئے اور ساس بہو کے جھگڑوں میں الجھ گئے۔ اور ایسے ہوا کہ ہم حسینہ معین صاحبہ بھی اس بات پر معترض ہوتی تھیں کہ ایک سین میں ڈرامے کے دکھایا جاتا ہے کہ مرد نئی نویلی دلہن کو تھپڑ مارتا ہے، اور وہ تھپڑ اتنا وائرل ہوتا ہے کہ بار بار اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ شاید کوئی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا جیسے بھی، تو عورت کو ایک بار پھر آنسوؤں کی ملکہ بنا دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عورت کا شعور، اس کی بالیدگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، تو آہستہ آہستہ اس ڈرامے کے اندر سے بھی کچھ ہمیں اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ پھر بولڈ زیادہ ہو گیا، اب ہر طرح کے مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے میں بھی آسانی سے دکھائے جاتے ہیں جو پہلے ممنوع تھے۔ کچھ عرصہ احتجاج رہا، لیکن ظاہر ہے کہ بعد جدید دور میں ایک صورتحال کی تبدیلی سے ہم ان ساری چیزوں سے آشنا ہو گئے اور ہم مانوس ہو گئے، ہمیں کوئی اب غیر مانوس بات نہیں لگتی، اور ہمارے پاس
ترقی کر گئی، لیکن موضوعات میں تنوع تھوڑا سا دیر بعد ہمیں نظر آ رہا ہے. اب جیسے کیس نمبر 9 آپ نے دیکھا، اور اسی طرح کے بہت سارے ہے، یا آپ یقین کا سفر جیسے ڈرامے دیکھتے ہیں تو سماج ایک طرح سے منظر عام پر آتا ہے. اب یہ تو اچھا، اس کا معاشی پہلو، میں تیسرے حصے کی طرف آتی ہوں اپنی گفتگو کے، کہ اب اس کا معاشی پہلو کیا ہے، ہم کیوں اس موضوع پر مکالمہ کر رہے ہیں، جبکہ بہت عرصہ تک تو ڈرامے کو ایک صنف ادب کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور فکشن کی کسی شاخ کے اندر شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اردو دان دنیا کے لیے یا طالب علموں کے لیے ڈرامہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو انہیں معاشی طور پر مستحکم کر سکتا ہے. تو اس میں سب سے بنیادی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ سب سے جو اس وقت جو میری اطلاعات کے مطابق ایک ڈرامہ نگار اگر ایک ڈرامہ لکھتا ہے تو اسے 15 سے 20 لاکھ روپے معاوضہ ملتا ہے. اب یہ بڑے ڈرامے اور بڑے رائٹر کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے طالب علموں سے جب بات کرتے ہیں، ان طالب علموں سے جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آپ ہنر سیکھیں، اور وہ طالب علم ہنر بھی نہیں سیکھتے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی ہنر تعلیم کے بغیر نہیں آتا. آپ اپنے شعبے میں ماہر ہیں، آپ اے آئی سے خوف زدہ نہ ہوں. اے آئی آپ کا سب سے بڑا دوست ہے، معاون ہے اس وقت آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے. آپ ایک فیض کی چھوٹی سی نظم لے لیں، اس نظم کو آپ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما، اب فیض ایک شاعر کو دکھا دیں، وہ شاعر تصور میں اپنے محبوب کا تصور لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب پس منظر میں یہ ویڈیو بھی دکھا دیں کہ آپ وہ کیوں محبوب جو ہے وہ پہلی سی محبت محبوب کو دینے پر آمادہ نہیں ہے. وہ ساری صورتحال آپ اے آئی کے ذریعے، اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ذریعے، اے آئی کے کریکٹرز کے ذریعے تخلیق کر سکتے ہیں. پرانا یعنی وہ افراتفری دکھا سکتے ہیں جس کی بنیاد پر فیض نے انحراف کیا تھا اس ساری صورتحال سے. اب جب وہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سوال، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اب یہ مطلب یہ شاعری، یہ نظم کا یہ حصہ کسی کی زبان، کسی کی آواز جو آپ خود ہیں، آپ اپنی آواز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پس منظر میں اے آئی سے کریٹڈ ویڈیوز، ایسی ویڈیوز جس میں شاعر اور اس کے محبوب کے رومانوی لمحات آپ دکھا دیں تو دیکھنے والا محظوظ ہوگا اور آپ کا چینل گرو کرے گا. آپ تھوڑے تھوڑے مکالمات بھی اگر آپ تھوڑا سا تخلیقی ذہن رکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑے مکالمات بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور اس میں آپ ان مکالمات کے ذریعے سے اپنی ویڈیو کو بہتر جاندار بنا سکتے ہیں. پھر دوسرے حصے میں بھی اسی طرح سے آپ امیجز کریٹ کروا کے اے آئی سے اس کا میوزک لے کے، ایک میرے پاس ابھی وہ ٹولز نہیں ہیں جن سے جو میں خرید کر استعمال کرتی ہوں، میں ابھی مفت والے ٹولز استعمال کرتی ہوں، اور اچھی بہترین کوالٹی کی منظر کشی مجھے مل جاتی ہے. ایسے بہت سارے چینلز ہیں جو سیرت پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ دنوں میں وائرل ہوئے ہیں. تو آپ اگر اپنے کلاسیکی ادب کو اسی طرح سے اینیمیشنز کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پرومیننٹ کر سکیں، آپ کے پاس مہارت ہو، آپ اے آئی کے ساتھ دوستی کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ اردو ادب سے زیادہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں ایک نام اور مقام دے سکے، اور آپ کے معاشی مسائل جہاں حل ہوں گے وہاں یہ سرمایہ بھی ایک منفرد انداز میں محفوظ ہوگا، اور دنیا تک اس کی یعنی اردو لکھنے والوں کی، اردو بولنے والوں کی ایک فکر، سوچ ایک منفرد زاویے سے دوبارہ نمایاں ہوگی، اور آپ کبھی بھی اس سے یعنی آپ کبھی خسارہ نہیں اٹھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس مختصر وقت میں، جبکہ پریشر تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا ٹائم بول گئی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اس پہ بہت ساری نشستیں ہو سکتی ہیں اور پریزنٹیشنز بھی دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول صاحبہ. اور یہ ہے کہ مہرین، آپ اس بارے میں کچھ
جی سر بہت شکریہ آپ کا شاہدہ رسول صاحبہ. میرا دل کر رہا تھا کہ اس موضوع پہ تھوڑی اور لمبی نشست ہوتی، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آج کل وہ لائٹ کا بھی پرابلم ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک دفعہ اور بات کریں گے، اور پھر لکھے جی ہوئے ڈرامے کے بارے میں ایک لیکچر اور انشاءاللہ اگلی دفعہ رکھیں گے، جس کے اندر جو ہمارا لکھا ہوا ڈرامہ ہے اس پہ بات کریں گے. میں چونکہ میری عمر نسبتاً کم ہے آپ سے اور شفیق صاحب سے، لیکن میں چونکہ پرانی اداکاری اور پرانی فلمیں اور پرانے گیتوں کی شوقین ہوں، تو میں نے شمع جیسا بلیک اینڈ وائٹ ڈرامہ بھی بڑے شوق سے دیکھا ہوا ہے، جو کہ یقیناً آپ کی سے بھی گزرا ہوگا آپ کی نظر سے، چونکہ آپ کا تو پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا. تو اس کے اندر، اور جیسے افشاں ڈرامہ ہے وہ بھی کیئر خاتون کا ہے، جو فاطمہ سریا بجیا نے جس کی ڈرامائی تشکیل دی، اور اس کے اندر اتنا سینسیٹیو ٹاپک جو کہ ہے خاندان کا اکٹھے ہونے کی اہمیت پر بات کرنا، اور ایک خاندان کا جس کے اندر ہر طرح کے رنگ برنگے لوگ ہیں، ایک سازشی داماد بھی ہے، ایک خود کو مٹا دینے والی پیاری سی بھابھی بھی ہے، اور ایک تھوڑی سی نٹکھٹ سی نند بھی ہے، اور ان سب سے مل کر کنبا بنتا ہے. اور اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے گرے کیریکٹر کو ابھارا گیا ہے، اور جو کہ بڑی خوبصورت بات ہے، جو کہ اب کے ڈرامے میں بہت کم ہو گئی ہے. اب ایک ایکسٹریملی نائس یا ایکسٹریملی ایول جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک آ گیا ہے. اور جو انسانی فطرت کا حسن جو کہ اس کے سرمئی ہونے میں ہے، کہ نہ وہ مبہت فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے، وہ درمیان میں ہے، تو وہ اب بلکہ اس وقت اور بھی خوبصورت تھا. پھر آپ کے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا نجات جیسا ڈرامہ، جس کے اندر خاندانی منصوبہ بندی جیسے نازک ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا، اور گھر کے اندر ہونے والے ڈومیسٹک ابیوز پہ. ہو گیا. بالکل بالکل. بالکل. اور ماروی سب کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی سن 2000 کے بعد ماڈرن ڈرامہ جو ہے نسبتاً، اس کے اندر ایک قابل ذکر ڈرامہ اڈاری ہے، جس کے اندر چائلڈ ابیوز کے اوپر بات ہوئی، اور سیکنڈ میرج کا جو ایک عورت جب وہ سٹیپ اٹھاتی ہے تو اس میں کیا کیا خطرات ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ تھی کہ چونکہ ہم ساؤتھ ایشین کلچر سے بلونگ کرتے ہیں، جہاں پر بہرحال کچھ حد تک ذات پات کا ایک کانسیپٹ ہے، اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کم تر ذاتوں کے لوگ ہیں، یا جنہیں کمی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاقی بڑائی نہیں ہوگی، یا وہ عموماً شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں، یا مدد مانگتے تو 100 بار ہیں لیکن ہاتھ کبھی نہیں بڑھاتے. تو اڈاری میں ایسے ہی دکھایا کہ گلی گلی گاؤں گاؤں گڑوی بجا کر گانے والی ایک پکھی واس عورت جو ہے، وہ اس ٹریجک سچویشن میں اس عورت کو جس کی بچی چائلڈ ابیوز کا شکار ہے، اس کی چھت وہ عورت بنتی ہے، جو کہ ایک کمتر ذات کی عورت دکھائی ہے، جو کہ ایک سائڈ پہلو تھا. تو یہ تو خیر چند مثالیں تھیں، آپ کی دی ہوئی مثالوں کے اندر مزید ایک ایڈیشن تھی. اور اڈاری میں ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اڈاری ہو گیا، یا رانجھا رانجھا کر دی، ایک ایسا بالکل ڈرامہ تھا بالکل. ہاں جس میں وہ کوڑا چننے والی اور لڑکی کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. بالکل. یقین کا سفر ایک ایسا ڈرامہ تھا. مطلب ایسے ڈرامے ہمارے مقبول ہیں، ادب کے لکھنے والے بھی ادیب وہ پیش کر رہے ہیں، ان کا ایک زاویہ ہے. اور فاطمہ سریا بجیا کے حوالے سے تو یہی ہے کہ انہوں نے اگر مرد اور عورت کے حوالے سے بھی کوئی تخصیص نہیں رکھی. انہوں نے کہا مرد کا اپنا مقام ہے، عورت کا اپنا مقام ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عورت برتر ہے یا مرد برتر ہے، تو پھر ہم کبھی بھی اپنی صحیح سمت کو متعین نہیں کر سکتے. جب میں ڈرامے پر کام کر رہی تھی تو بجیا سے میری بات ہوئی. میں نے بجیا سے پوچھا میں آپ کے ڈراموں پر کام کر لوں؟ تو انہوں نے کہا تم سیدھی جنت میں جاؤ گی، کیونکہ تم میرے ڈراموں پر بات کر رہی ہو. اب تو ہم تو ایک ملکوم انداز میں دکھا دیتے تھے کہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں، اب پورا 10 منٹ کا سین اس پہ دکھایا جاتا ہے. اور ایک ہمارے اندر ایک تھوڑی سی وہ ظاہر ہے کہ پرانے ڈرامہ نگار تھے، ان کا اپنا ایک زاویہ نظر تھا. اور نئے ڈراموں میں بھی جہاں بہت کچھ اچھا ہے، وہاں کچھ چیزیں تبدیل ہونے والی بھارت ابھی بھی ہیں جو ہونی چاہیے. اور ہم بہتر یہ وہ میڈیم ہے جو کبھی، یہ وہ ذریعہ ہے ادب کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کہانی ہر کسی کو اچھی لگتی ہے سننا، اور پھر کردار اگر ہو جائے اس کہانی کے اندر، کرداروں کو جیتا جاگتا دکھایا جائے، وہ ایکٹنگ ایسی زبردست کر لیں، تو پھر کہانی کبھی مرتی نہیں ہے، اور یہ فن کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگر ہمارے طالب علم بھی تخلیقی ادب سے جڑ جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتری کے امکانات ضرور ان کے اندر آئیں گے. مزید کوئی سوال مہرین آپ کا؟ نہیں، آئی تھنک یہ بڑی جامع گفتگو تھی، اور زیادہ ڈسکشن کی میں سچویشن تھی، تو اس لیے سوال کی فی الحال ضرورت نہیں محسوس ہو رہی. لیکن یہ بہت تشنگی ہے کہ ایک اور نشست ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لکھے ہوئے مستعی معنی میں کلاسیکی ڈراموں کی بات کریں. جی، آپ کے ذوق
जस्तजू शौक को मद्देनजर रखते हुए और मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रसूल साहब के इल्म की वुसअत को मद्देनजर रखते हुए हम 1 घंटे का प्रोग्राम इनके साथ करेंगे इसी मौजू पे, और आराम से गुफ्तगू होगी, आराम से हम गुफ्तगू सुनेंगे, करेंगे, डिस्कशन प्रोग्राम होगा ताकि सीखने का अमल वो तेज हो जाए। तो डॉक्टर साहबा, मैं मारिया, आप अगर मौजूद हैं तो आप कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर साहबा से? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्दा तरीके से डॉक्टर शाहिदा रसूल ने जदीद और कदीम ड्रामों के हवाले से गुफ्तगू की है। क्योंकि मैं खुद अदब की तालिब इल्म हूँ, PhD अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरा एक मुख्तसर सा सवाल था मैडम से कि क्लासिकी ड्रामे के किरदारों के मुकाबले में जदीद ड्रामों के किरदारों की क्या अहमियत है? देखिए, अहमियत दोनों किरदारों की है। क्लासिकी दौर में जाहिर है कि उनको जो एक लोकेल दिया गया, उनको जो जिस तरह की पुराने जो किरदार थे, किरदारों की अहमियत तो स्क्रिप्ट के हवाले से ही होती है ना। आप जैसा स्क्रिप्ट होगा और जैसा उनका फन होगा, उसी तरह से वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात करेंगे। पुराने किरदार ये था कि वो डूब कर करते थे, मश्क करते थे, जो क्लासिकी किरदार थे। और समीना ज़्यादा कहती हैं कि हम जब कोई ड्रामा हमें करना होता था, रिकॉर्ड करवाना होता था, तो हम कई बार उसकी रिहर्सल किया करते थे, और फिर कहीं जाके वो लगता था कि अगर कोई माँ का किरदार है तो वो माँ है, और लगता था कि कोई बेटी का किरदार है तो वो बेटी है और वो डूबी हुई है। और जब मैं ड्रामे पर काम कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे मेरे सामने ऐसे इंटरव्यूज भी गुजरे जिसमें ये कहा गया पुराने किरदारों के जरिए से कि अब रिहर्सल की कमी है। जैसे बहुत सारी चीजें हमें, जैसे अभी आपने देखा होगा एक ड्रामा गुजरा मुअम्मा, ठीक है। अब उसमें सबा कमर ने कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी अदाकारी की है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सारी गलतियां थी। कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे अब उसने चाबी दी शाहजहां के घर की उसको कि चाबी है ये, तुम जाके वहां रह लो। अब चाबी तो दे दी, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखाया गया कि उसने कहीं लोकेशन भी समझाई थी कि उसका घर है कहाँ, जबकि हम पूरे ड्रामे में ये देख रहे हैं कि शाहजहां से वो नहीं मिली है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें मुकालमात में भी आ जाती हैं जब हम रिहर्सल करके काम नहीं करते। जब हम थोड़ा सा उस जमाने में ये होता था कि राइटर खुद मौजूद रहता था कि वो देखे कि उसके लिखे हुए सीन पूरी तरह से परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अब राइटर को ये शिकायत होती है कि जैसे पामाल हमने देखा तो उसमें राइटर को ये शिकायत थी कि राइटर कह रहा था कि मैंने तो कुछ और लिखा था और प्रेजेंट कुछ और किया गया, मेरे लिखे हुए ड्रामे को तब्दील कर दिया गया। तो जाहिर है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर किरदार भी बदलेंगे, किरदार उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तख्लीककार जो होता है वो बेहतर तौर पर समझा सकता होता है कि क्या होना चाहिए और क्या मजीद अच्छा हो सकता है। डायरेक्टर का भी अपना काम होता है, लेकिन राइटर की मौजूदगी जब ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त बहुत जरूरी है, ताकि वो देखे कि काम जिस तरह से वो चाहता है उस अंदाज में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये फर्क पड़ा है थोड़ा सा। अब अफरा तफरी ज्यादा है, पहले थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती थी। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि जो हमारे ड्रामे हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ इनकी तरह, तो हमारे ड्रामे हैं वो हमेशा मुआशरे पे एक असर डालते हैं जी, बल्कि अदब जो है, अदब की हर तख्लीक डालती है। तो अब ड्रामों में जो हम किसी ज़माने में देखा करते थे, एक बहन का किरदार होता था, फिर मियाँ बीवी का किरदार होता था, वालिदैन का होता था, तो उसमें वो जो है ना इन रिश्तों के तकद्दुस को बड़ा मलहूज़े खातर रखा जाता था। बिल्कुल। और अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके मतलब है, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। अब सवाल ये है कि जो ड्रामा है वो मुआशरे की अक्कासी कर रहा है या ड्रामा जो है वो नए रास्ते मुआशरे को दिखा रहा है? देखिए, हसीना मोइन को यही शिकायत थी। मैंने जब उनसे पूछा ना कि आप जब ड्रामा दिखा रही थी और आप पर लोगों ने एतराज भी यही किया कि आपने स्लीपिंग पिल्स देकर कौम को सुलाने की कोशिश की है, वो कहती थी मैंने औरत का एक सॉफ्ट इमेज, यानी उसने सास भी दिखाई तो बहुत धीमे मिजाज की, बहू भी दिखाई तो बहुत अच्छे मिजाज की, पढ़ी लिखी खातून दिखाई।
उस इंसान की ना एक सरिश्त में एक बात शामिल होती है कि वो हर अच्छी चीज को कॉपी करना चाहता है। हसीना मोइन के ड्रामों के किरदारों पुराने जमाने के लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं हमने उनके ड्रामों उनकी निस्वानी किरदारों की तरह से कटिंग्स करवाई, हमारा लिबास वैसा हो गया, और फिक्री सतह पे भी तब्दील, हम फिक्री सतह पे भी वैसे ही अच्छे बनना चाहते। तो वो कहती थी कि ये नहीं दिखाना चाहिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है, ये दिखाना चाहिए कि क्या हो सकता है। फिर अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि अदीब मुआशरे के दरमियान एक पुल का काम करता है, यानी वो उसकी आंखों में जो वो दो दुनियाओं का मुसाफिर होता है। एक दुनिया वो होती है जो उसके गिरदो पेश में होती है, और एक वो जो वो चाहता है कि वो आबाद हो जाए। अब ड्रामे की आप अगर 20 अक़सात हैं, 19 अक़सात में तो आप दिखाएं कि बुराई हो रही है, हो रही है, हो रही है, और बिल्कुल आखिर में आके आप दिखाएं कि नहीं ये गलत था, आखिरी किस्त में कहें कि नहीं ऐसा इश्क नहीं करना चाहिए या ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ 19 अक़सात में लोगों ने सीखा 19 वो हफ्ते, कहाँ बल्कि जाए। 19 हफ्ते बन गए। हाँ, और इसी तरह से आप नूरुल हुदा शाह को देखें, उन्होंने जंगल लिखा, बहुत अच्छा ड्रामा है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखें आप उसको। उसमें उसने जिन किरदारों की इस्लाह दिखाई नूरुल हुदा शाह ने, वो एकदम नहीं आखिरी किस्त में कह दिया कि वो वडेरी ठीक हो गई है, ग्रेजुअली उसको, यानी एक आगाज वक्त और क्लाइमेक्स दिखाया, ग्रेजुअली उसको ठीक होते यानी अपने आप को मिटाते दिखाया। एक वडेरी को अपना जोन बदलने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, इसकी सारी तफसीलात उसने दिखाई, उसके नफ्सियाती कर्ब को दिखाया, उसकी सारी रऊनत को खत्म होते दिखाया। तो एकदम नहीं हो जाती चीजें, और ड्रामा निगार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुआशरे में जो हो रहा है उसको भी दिखाएं, लेकिन जो होना चाहिए उस मतलब तवाजुन रखें कि क्या होना चाहिए, उसमें भी उतना ही वक्त सर्व करें कि लोगों को दिखाया जा सके कि क्या हो सकता है। अब मेरी बात लंबी हो जाएगी। अब 2000 के बाद के ड्रामा में, जब मैंने 2015-16 में ड्रामा देखना शुरू किया, तो इतना तलाक का रेशो, बात बात पे तलाक दिखाई जाती थी ड्रामे में। तो मेरा छोटा सा भतीजा है, उसने कहा अच्छा पुप्पो आपसे अम्मी बात नहीं करती ना, तो आप अम्मी को तलाक दे दें। तो एक एक आप कह लें कि आप अंदाजा भी नहीं होता कि आप किस तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं लोगों के अंदर ये वाली बात कि अगर आपका निबाह नहीं हो रहा आप फौरन से पहले पहले तलाक दे दें। उस वक्त लोगों को एतराज तो होता था कि ये गलत, मतलब हमें उस तरह से नहीं अपनी सलाहियतों का या तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने दिया जाता था, लेकिन जब बैरियर्स थे तो कुछ तरबियत हो रही थी लोगों की, मुआशरे की, और हमारी सकाफत के कुछ रंग नुमायां हो रहे थे। लेकिन अब एक बेअतदाली मुआशरे में है, सिर्फ उसको दिखाना ड्रामा निगार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको ये भी दिखाना चाहिए कि इसके सुधार की क्या सूरत होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि फिर लोग उन किरदारों से जरूर अपने अंदर कुछ ना कुछ मुस्बत रवैया पैदा करेंगे। जी जी, क्योंकि जहाँ कुछ हमारे मुआशरे में बेतदाली होती है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किरदार जो हैं, बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि अच्छे किरदार ज्यादा हैं उनकी, जो ज्यादा है। जी उनकी जब तनासुब देखा जाए तो अच्छी फैमिलीज, अच्छे किरदार बहुत ज्यादा हैं, और उनको अगर हाईलाइट किया जाए, उनको ड्रामों की शक्ल में दिखाया जाए, अगरचे उसमें थ्रिलिंग नहीं होगी, एक इस्लाह का पहलू होगा, तो उससे इस्लाह मुआशरा भी हो सकती है। नहीं, ये और फनकार के अपने ऊपर है, वो चाहे तो उसमें भी थ्रिलिंग पैदा कर सकता है हाँ, अगर कर सकते हैं। मुतवाज़ी और वो दूसरी चाहे बात तो ये कि जब बुराई को जब हम हाँ, बुराई की तशहीर करेंगे तो लोगों के अंदर बुराई का अंसर पैदा होगा, और अच्छाई की जब हम तशहीर करेंगे तो उसमें लोगों के अंदर अच्छाई का अंसर पैदा होगा। तो ये भी एक बिल्कुल अहम सूरत हाल है। जो हमारे ड्रामे हैं वो हमारा मुआशरा उतना बुरा नहीं जितना कि वो ड्रामों में आजकल दिखाया जा रहा है, और रिश्तों के बिल्कुल तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। जिस जमाने में बिल्कुल। हम अब ड्रामा खाली देखते मतलब थे, जी, जी, जिस खाली का जमाने में, बेनोई के साथ दिखाया जा रहा है, एक अफेयर भाभी का देवर के साथ दिखाया जा रहा है, तो ये रवैया नहीं, हाँ, ये ऐसा नहीं जिस दिखाना चाहिए, ये जिस हो जमाने में हम ड्रामे देखते थे उसमें भाभी भाभी नहीं तू मेरी माँ है, तो वो, हाँ। हाँ, तो फिर हमें वो भाभी एक सेकंड मदर की तरह ही हमेशा नजर आती थी, और आती हम्म है, और छोटी जो हम्म भाभी हैं वो बहनों की तरह नजर आती हैं। तो वो अब आजकल जो इन्होंने इस तरह के काम शुरू किए हैं, उससे ये है कि हम्म एक एक
غلط قسم کا ایک سبق ملتا ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے ڈراموں کو جو کہ معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کے اوپر بین بھی کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اصلاحی ڈرامے ہونے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ جو بہتری کی جانب رواں ہو. تو محترمہ مہرین بطول صاحبہ، محترمہ ماریہ بلال، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر ہم کر لیں، ورنہ پھر ہم آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح ہے. بس میں ایک چھوٹا سا کامنٹ دینا چاہوں گی، اور یہ میری انتہائی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈرامہ ہے وہ محض اصلاح کے لیے یا پریچنگ ٹول نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کے پاس اصلاحی پروگرام ہے یا پھر آپ کے پاس تبلیغ ہے یا پھر دوسرا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈرامہ آرٹ ہے، وہ ادب ہے. تو پھر اس کے اندر کبھی کبھی ایک اگلینس بھی ہوگی، کبھی کبھی کچھ ایسی چیز بھی ہوگی جو آپ کو انکمفرٹیبل کرے گی، لیکن وہ ہے اور اس لیے آپ اسے دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے جیسے ایک قتل کا منظر ہے یا جنگ کی خوبصورت پینٹنگ ہے جس کے اندر ہر طرف کٹے پھٹے جسم ہیں اور ایک ہاتھی نے کسی کے سینے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. وہ کوئی حسین منظر نہیں ہے لیکن ون آف دا بیسٹ آرٹ پیسز ہے. یا جیسے کہ ہمارے جو جیزس کرائسٹ کی جو واک ہے، وہ اس کے اوپر آپ نے بڑی مشہور فلم بھی ہے پیشن آف کرائسٹ، اور اس طرح کی وہ خوبصورت نہیں ہے، اس میں کوئی اصلاح نہیں ہے، لیکن وہ منوان ایک چیز کو دکھایا گیا ہے. تو یہ جو ہم نے بات کی، میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ یہ کہانیاں بھی ضروری ہیں، یہ اگلینس بھی ضروری ہے. تو ہر ڈرامہ اصلاحی ڈرامہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مقصد پریچنگ نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، صرف وہ ایک آرٹ ہے اور وہ ہے بس. ہم اسی بات پہ آپ نے ایک توازن جو ہے، جی ایک توازن ضروری ہے. ہم بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے جب ڈرامے دکھائیں گے تو وہ لوگوں کو بور کر دیں گے. اگر تھرلنگ ہم نے دکھانی ہے تو سوسائٹی کے دونوں آسپیکٹس دکھا کے ہم ایک فنکارانہ انداز میں بہتر طور پر دکھا سکتے ہیں کہ بالکل یہ دکھانا بھی ایک بالکل ہاں بدصورتی دکھانا آرٹ ہے، وہاں خوبصورتی دکھانا بھی ایک اپنا ہی آرٹ ہے. آپ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کے ڈرامے دیکھیں، آپ اس کے اندر ان کے ڈراموں میں ایک اور طرح کی عورت دیکھیں گے. جی بالکل، وہ خوبصورت حالات میں سانس لے رہی ہے، برے حالات میں سانس لے رہی ہے، لیکن ایک خوبصورت سوچ کی مالک ہے. اس نے دونوں میں ایک توازن رکھا. مہرین، مجھے آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے. میرا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ، یعنی کہ یہ اصلاحی جو لفظ ہے وہ براہ راست نہیں تھا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گفتگو کے پیچھے چھپا ہوا ایک میسج ہوتا ہے جو کہ پتہ نہیں چلتا، ایک مورل میسج ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تو ایک چھپا ہوا میسج ہونا چاہیے جو جس کے اندر ہو. ٹھیک ہے، جب ہم ڈائریکٹ اصلاحی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ آپ نے جو بات کی تو پھر ہم کوئی اصلاحی جو ہے یا تربیتی جو ہے وہ کلاس رکھ لیں. تو یہ ہے کہ میرا وہ اس میں مدعا یہی تھا. اب دیکھیں نا، شاعری ہے تو شاعری بھی جب ہم کرتے ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑا لائٹ سا میسج ہوتا ہے، لیکن لکھنے والا بتاتا نہیں ہے کہ میسج کیا ہے، ڈھونڈنے والا ڈھونڈتا ہے یا کلک کرتا ہے. تو بہرحال جی، آپ کی گفتگو بہت اچھی لگی. محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول صاحبہ، آپ کی گفتگو بھی بہت اچھی لگی، اور مہرین کا بھی ماشاءاللہ انہیں بھی اردو ادب سے بہت لگاؤ ہے، اور آج کی بھی گفتگو سن کے مجھے بہت اچھا لگا اور ان کا مشاہدہ بھی مجھے پسند آیا. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا یہ پروگرام ادھورا پروگرام رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کا 20 منٹ کا مقرر کیا تھا وقت، اور 30 منٹ ٹوٹل ٹائم کا، اور آپ کے لیکچر کا 20 منٹ کا. تو ہم دیکھتے ہیں اب اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بھی میں بات کروں گا اور محترمہ مہرین سے بھی بات کروں گا کہ اس کو ہم کیسے اس کا وقت بڑھایا جائے، چونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے. تو میں آپ کا محترمہ بہت زیادہ پریشر ہے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے. میں نے اپنی جو گفتگو تھی پہلے میں نے ریکارڈ کی، وہ کبھی 30 منٹ پہ چلی جاتی تھی، کبھی 40 منٹ پہ چلی جاتی تھی. تو اب میں جب آپ سے بات کر رہی تھی تو میں ایک عجیب طرح کے پریشر میں مبتلا تھی کہ پتہ نہیں میں اپنے وقت پر ختم وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ہم حل نکال لیں گے. اور اب میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں، اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام محترمہ پروفیسر ڈاکٹر فردانہ کوکب، محترمہ رضوانہ مشتاق
ہندوستان سے محترم ڈاکٹر افروز عالم، آصفہ ہاشمی اور اسی طرح سائمہ کنول پروگرام دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور آج ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ پروگرام چونکہ تاخیر سے ہوا، میں آئندہ سے آپ نے تمام شرکاء سے ملتمس ہوں کہ 15 منٹ پہلے تشریف لائیں تاکہ وقت پر پروگرام شروع کیا جا سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروفیسر، اہل قلم، دانشور اور محققین ہیں، ان کو اس پروگرام میں لیکچر دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں، اور جو بھی ان کا شعبہ ہوگا اس کے اوپر وہ اس پروگرام میں آ کر بات کر سکتے ہیں، اور ہم 2 شرکاء اس میں ہوں گے ہمارے اس پروگرام میں، تاکہ وہ گفتگو بھی کر سکیں، کچھ سوال بھی کر سکیں جیسے کہ آج ہوا۔ تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ایک دفعہ پھر میں محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول، محترمہ مہرین بطول اور محترمہ ماریہ بلال کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی، اور اس کے ساتھ ہی شفیق مراد کو اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔